الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان سيد الإنس والجان صاحب الجود والإحسان سيدنا ومولانا محمد المبعوث بخير الملل والأديان وعلى آله وأصحابه بدور الإيمان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خطیب الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ لائق صد احترام ذوی الاحتشام حضرات علماء کرام، بالخصوص یادگار اسلاف فخر اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاضی محمود احمد صاحب زیدہ مجدہ، فخر سادات حضرت پیر سید عاصم علی شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، دیگر انتہائی قابل احترام علماء کرام، برادران اسلام، حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل اور احسان ہے کہ جس نے ہمیں ماہانہ درس قرآن مبین کی اس خوبصورت محفل میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جس محبت کے ساتھ، اخلاص نیت کے ساتھ ہمارے میزبان دوست بزرگ ماہانہ درس قرآن مبین کی انتظامیہ کے اراکین آپ لوگوں تک قرآن مجید کی تعلیمات پہنچانے کے لیے اس محفل کا اہتمام کرتے ہیں، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جملہ منتظمین کو ان کے حسن نیت سے بڑھ کے اجر عظیم عطا فرمائے۔ ہر مہینے عالم اسلام کی عظیم علمی اور روحانی شخصیت، پیکر اخلاص و محبت، محقق العصر، امیر کشور خطابت، تاجدار فصاحت و بلاغت حضرت صاحبزادہ غلام بشیر نقشبندی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، گل خوشتر آستانہ عالیہ باولی شریف یہاں تشریف فرما ہو کر درس قرآن مجید ارشاد فرماتے ہیں۔ لیکن جیسا کہ ابھی آپ نے شاہ صاحب سے سنا کہ ہماری بڑی مائی صاحبہ کا وصال ہوا ہے، اس وجہ سے کہ گھر میں پھوڑی اور دیگر اہل محبت، اہل ارادت، موردین، متوسلین فاتحہ خوانی کے لیے وہاں جمع غفیر ہے، اس وجہ سے آپ تشریف نہیں لا سکے۔ کل انشاءاللہ العزیز آستانہ عالیہ باولی شریف پر قبلہ مائی صاحبہ کا ختم کل انشاءاللہ صبح 9 بجے سے لے کر دن 11 بجے تک محفل ہوگی۔ انتظام اور انصرام کے حوالے سے بھی آپ کی مصروفیات، اس وجہ سے آپ محفل میں تشریف نہیں لا سکے۔
دعا کریں اللہ تعالیٰ قبلہ مائی صاحبہ کے درجات کو بلندی عطا فرمائے۔ چند گھڑیاں آپ احباب کے سامنے تلاوت کردہ آیت کی روشنی میں گفتگو عرض کروں گا اصلاح امت کے حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت نہیں کہ میں طویل توہین باندھوں اور گفتگو کا آغاز کروں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ فرمایا کنتم خیر امت، تم سب سے بہترین امت ہو۔ اے میرے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والو، تم سب سے بہتر ہو، تم سب سے افضل ہو، تم سب سے اعلیٰ ہو۔ علماء بیٹھے ان سے پوچھیں اللہ تعالیٰ کسی کی تعریف کرنے کا محتاج نہیں، اللہ کو احتیاج نہیں۔ ہم محتاج ہیں، کبھی کسی کی خوشامد کر دیتے ہیں، کسی کی تعریف کر دیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کسی کی تعریف کرنے کا محتاج نہیں۔ اس نے کرم فرمایا، فرمایا کنتم خیر امت، تم سب سے بہتر ہو، تم سب سے افضل ہو۔ اگر کسی آدمی سے کہا جائے کہ پورے اگو کی میں تو سب سے بہتر ہے، تیرا علم اعلیٰ ہے، تیرا تقوی اچھا ہے اور تو کامیاب آدمی ہے، تو سب سے بہتر ہے، تو وہ کتنا خوش ہوگا۔ اگر اسے کہا جائے کہ پورے سیالکوٹ میں تو سب سے بہتر ہے، تو پھر وہ کتنا خوش ہوگا۔ اگر کسی سے کہا جائے پورے صوبے پنجاب میں تو سب سے اچھا ہے، بہتر ہے، یا پورے پاکستان میں کوئی تیری برابری کا نہیں، تو وہ کتنا خوش ہوگا۔ اور اگر کہا جائے کہ پوری دنیا میں تو سب سے بہتر ہے، تو سب سے افضل ہے، تو اس کا دل کتنا خوش ہوگا۔ بلا تشبیہ و بلا تمثیل اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو جو بہتر کہا ہے تو کسی ایک علاقے میں نہیں کہا، اللہ نے کسی ایک ملک میں نہیں کہا، کسی ایک قوم میں نہیں کہا، بلکہ فرمایا کنتم خیر امت، اے میرے محبوب کا کلمہ پڑھنے والو 14 طبق میں کوئی بھی تمہارے جوڑ کا نہیں، 14 طبق میں کوئی تمہاری برابری کا نہیں، تم سب سے بہتر ہو، تم سب سے افضل ہو۔ اب کیوں بہتر ہیں، کیوں افضل ہیں؟ ایک وجہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا امتی بنایا، کسی کو خلیل اللہ کا امتی بنایا، کسی کو روح اللہ کا امتی بنایا، اور ہمیں حبیب اللہ کا امتی بنا دیا ہے۔ پہلے نبی جن کی امت میں آنے کے لیے دعائیں مانگتے رہے، اللہ نے ہمیں اس محبوب کا امتی بنا دیا ہے۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہم چونکہ سب سے افضل کے امتی ہیں، اس لیے ہم سب سے بہتر ہیں۔ دوسری وجہ اسی آیت میں بیان کی گئی، فرمایا کنتم خیر امت، تم سب سے بہتر ہو۔ کیوں بہتر ہو؟ اخرجت للناس، تم لوگوں کے نفع کے لیے بنائے گئے ہو، تمہارے وجود سے لوگوں کو فائدہ ملتا ہے، تمہارے وجودوں سے لوگوں کو نفع ملتا ہے۔ جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، ہم تو چاہتے ہیں، کوشش کرتے ہیں اگلے کا نقصان ہو، ہم تو چاہتے ہیں اگلے کا نقصان ہو، پر بنانے والا کہہ رہا ہے تم سب سے بہتر ہو۔ کیوں؟ تم لوگوں کے نفع کے لیے بنائے گئے ہو۔ اب نفع کسے کہتے ہیں؟ ہم لوگوں نے یہی سمجھ لیا ہے، نفع کا ہم نے اپنا ہی معیار بنا لیا ہے۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ یہ حکومت ناکام ہے۔ کیوں ناکام ہے؟ سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، نالیاں کچی ہیں، فری علاج گاہیں نہیں، تعلیم فری نہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں حکومت ناکام ہے۔ میں اسلام کا طالب علم ہوں، ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں
اسلامی حکومت کا صرف یہی کام نہیں کہ نالیاں پکی کروائے، سڑکیں ٹھیک کروائے، بلکہ اسلامی حکومت کا یہ مقصد ہوتا ہے، اسلامی حکومت قوم کی، دنیا کی بھی فکر کرتی ہے، آخرت کی بھی فکر کرتی ہے کہ قوم کی دنیا بھی اچھی ہو اور آخرت بھی اچھی ہو۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ مادیت کا نفع ہی اصل نفع ہے، تو یاد رکھیں یہ سارے نفع چھوٹے ہیں۔ اگر کسی غریب طالب علم کی مدد کر دی جائے یہ بھی نفع ہے، کسی بیمار کو دوائی لے کر دی جائے یہ بھی نفع ہے، کسی غریب کی بیٹی کی شادی میں مدد کر دیں یہ بھی نفع ہے، لیکن یہ سارے چھوٹے نفع ہیں۔ اصل نفع یہ ہے کہ کسی کی آخرت سنوار دی جائے۔ ورنہ ہمارے ملک میں کتنے ہسپتال ہیں جو غیر مسلموں کے نام پر ہیں۔ یہ جو چیزیں میں نے بیان کی ہیں نا، فلاحی ادارے بنانا، ہسپتال بنوا دینا، یہ غیر مسلم بھی کر رہے ہیں اور ہم سے بہتر کر رہے ہیں۔ کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج یہ غیر مسلم کے نام پر ہے، میو ہسپتال، گنگا رام ہاسپٹل یہ غیر مسلموں کے نام پر ہے۔ اصل نفع یہ ہے کسی کی آخرت سنوار دی جائے، یہ اصل نفع ہے۔ اور اگلے لفظوں میں اللہ نے اسی کا ذکر کیا ہے، فرمایا کنتم خیر امۃ، تم سب سے بہتر ہو۔ کیوں بہتر ہو؟ اخرجت للناس، تم دوسروں کا نفع سوچتے ہو، تمہیں دوسروں کے نفع کے لیے بنایا گیا۔ یا اللہ کون سا نفع؟ فرمایا تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں اس دور میں تو برائی کو برائی سمجھا ہی نہیں جاتا۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی حدیث ہے، امام الانبیاء نے فرمایا آخری زمانہ میں لوگ گناہ کریں گے اور نام بدل دیا جائے گا۔ آج نام بدلے گے،